السلام علیکم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ ہمارا آنے کا جو مقصد ہے، ہمارا آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی ہم یہاں پر کیوں آئے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے۔ کیا پہچاننا ہے؟ کہ اللہ ہی ہمارا الہ ہے، یعنی یہ پہچاننا ہے کہ ہماری تمام حاجتیں جو پوری ہو رہی ہے، ہر حاجت چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، 24 گھنٹے میں، ہفتے میں 7 دن، سال میں 365 ڈیز، اور زندگی پر لمحہ لمحہ جتنی بھی ہماری حاجتیں ہو رہی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ اللہ ہی ہمارے حاجت روا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ یہ ہمیں گواہی دینا اور یہ پہچاننا اور یہ جاننے کے لیے ہم کو ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی جو ہے نا، کوئی ہمارا جو ہے نا آنے کا مقصد ہے ہی نہیں۔ اللہ کو جاننا اور پہچاننا۔ اب اللہ کو جاننا اور پہچاننا کب ہوگا؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کریں گے، جیسا بتایا گیا پہچاننے کا حق، تو ویسا پہچانیں گے تو ہم آپ کو پہچاننے کا پورا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے تو کیا ہوتا، نئی نافرمانی کرے تو کیا ہوتا؟ ہم پہلے قرآن مجید کی ایک آیت دیکھتے ہیں۔ قرآن آیت نمبر، سورہ نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہی ہیں، اور کسی ایماندار مرد اور ایماندار عورت کو حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دے تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے۔ یعنی جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی کام دے، یا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات ملے، کوئی قانون ملے، کوئی مرضی ملے، کوئی چاہت ملے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں جب اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کا حکم دے تو وہ اس کام میں اپنا کچھ اختیار نہ سمجھے۔ یعنی ہمارے پاس جب کوئی کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، کوئی بات آ جائے، کوئی جو ہے نا حدیث آ جائے، کوئی قرآن آ جائے، کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول آ جائے، تو اپنا کچھ اختیار نہ رکھیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ رہے ہیں اور ہم اپنی بات کو نہ رکھیں۔ اب اور یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ تمام پریشانیوں کا حل اس میں ہی ہے۔ جب ہم اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ رکھتے ہیں تو وہاں سے ہماری زندگی میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ہی فارمولا ہے کہ ہماری زندگی سے پرابلم کو نکالنا ہے، تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتائے، جو قانون بتائے، جو مرضی بتائے، جو چاہت بتائے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے، اس پہ اپنی بات کو نہیں رکھنا، نہ کسی اور مخلوق کی بات رکھنا، بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دے تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑا۔ اب یہاں پر ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن کی آیت میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرا، فرمانبرداری نہیں کرا، اطاعت نہیں کرا، تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ یعنی جب ہم اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر رکھتے ہیں، اپنی چاہت کو، اپنی خواہشات کو، اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ رکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ پریشانیاں شروع ہو جاتی۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم گمراہ ہو جاتے۔ یہاں پر کھلے کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ تو پہلے تو کیا پتا اللہ تعالیٰ کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو مخاطب ہو رہے ہیں کہ ان کو حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی کام کا حکم دے تو اپنا کچھ اختیار رکھے۔ یعنی یہاں پر فوراً اللہ تعالیٰ پورا کلین کر دیے کہ جب ایمان والے مرد ایمان والی عورتوں کو بول دیے کہ دیکھو جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، کوئی بھی کام میں اپنا اختیار نہیں رکھنا۔ اور جب ہم اپنا اختیار رکھیں تو کیا کرنا؟ جب ہم آپ کو بتایا گیا دیکھو بھائی تم اپنا اختیار کریں، جب کوئی ہمیں بڑے بتائے کہ تم اپنا اختیار کریں، فوراً توبہ کرنا،
فوراً توبہ کرنا. کیوں ہم اللہ کی بھی نافرمانی کریں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو دو چیزیں, کام جب دیا گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو وہ کام میں اپنا اختیار نہیں رکھنا, اپنی مرضی نہیں رکھنا. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑا ہوا, یعنی وہ گمراہ ہو جاتا, انہیں دین سے دور ہو جاتا, اب اس کو ہدایت نہیں ملتی. کیونکہ اپنی خواہشات رکھا, اپنی چاہت رکھا. تو دین اتنا امپورٹنٹ ہے. دین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اللہ تعالیٰ کا منشا ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. جب یہ قانون پہ کوئی دوسرا قانون ہم لائیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ مصیبتیں آتی ہے, پریشانیاں آتی ہے. سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ ہم گمراہ ہو جاتے. سب سے بڑی مصیبت, اللہ حفاظت کرے, سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اب یہ کئی حکم ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو گمراہ ہو جائے. تو کئی حکموں میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کا مہینہ آتا, اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, مبارک مہینہ ہے, رحمتوں کا, بخششوں کا, رحمتوں کی بارشوں کی, بخششوں کی بارشوں کی. کئی بندے اللہ تعالیٰ ہر وقت بندوں کی بخشش فرماتے ہیں, دوزخ کی آگ سے کئیوں کو نجات مل جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں بھی ہے کہ جو رمضان کی قدر, رمضان کو امپورٹنس نہیں دیا, جو رمضان کا احترام نہیں کرا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وعیدیں فرمائی, ناراضگی کا اظہار فرمایا اور حکم فرمایا کہ ہم یہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے, جو رمضان کا مہینہ ابھی رمضان آیا نہیں, کچھ دن باقی ہے, ہمیں بھروسہ, ہمیں زندگی کا بھروسہ نہیں, آئے یا نہ آئے ہمیں نہیں معلوم, ہمیں ملے یا نہیں معلوم. مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں یہ بتایا کہ رمضان کے مہینے کی قدر کی جائے. اور ایک حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا, محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. یعنی ایک بندے کو رمضان کا موقع ملا, روزوں کا موقع ملا, پہلا دوسرا تیسرا عشرہ ملا, اور وہ اس کی مغفرت نہیں ہوئی اس میں, یعنی وہ رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ محروم ہے وہ شخص, وہ اس کو رمضان پایا, رمضان ملا, مگر اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرما رہے ہیں کہ رمضان کی قدر نہیں کرنے والا محروم رہتا. کیا محروم رہتا انہیں؟ اللہ کی رضا سے محروم رہتا ہوں, اللہ کی ناراضگی اس کو ملتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اس کو ملتی ہے. اور حدیث کا دوسرا حصہ ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب اس کی رمضان میں مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے. جب یہ بندے کی رمضان میں اگر مغفرت نہیں کر لیا انہیں, تو اب پھر کب اس کی مغفرت ہوگی؟ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا, ہماری اپنی مغفرت کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ رمضان کا مبارک مہینہ. رمضان کی قدر کرنے والے کے لیے انعامات بھی ہے, مگر رمضان کی جو قدر نہیں کرتا اس کے لیے وعیدیں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ, حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بدعا بھی دی تو اس بدعا پر فرمایا, سرکار نے آمین کہا. تو رمضان کی احترام کرنے والے کو انعامات بہت ہے. کیا انعامات ہے؟ اس کو اللہ کا قرب ملتا, اللہ کی رضا ملتی, اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں ملتا, اس کو ایمان کی, محبت کی اور صبر کی, شکر کی دولت سے مالا مال ہوتا, توحید کی دولت سے مالا مال ہوتا, اللہ کے ذاکرین بندوں میں, جو نا واصلین بندوں میں شمار ہوتا. بے شمار انعامات ہے رمضان کی قدر کرنے والے کی. لیکن قدر نہیں کرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرمائے کہ جو محروم ہے وہ شخص جو رمضان ملا اور مغفرت نہیں کر لیا. یعنی رمضان ہمارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دعا فرمائی. اب رمضان کی پریکٹس کب سے ہو رہی ہے؟ رمضان کی جو ایمان والے کے لیے پریکٹس, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ کیا دی کہ رجب کا جب مہینہ آتا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت دعا فرماتے, یا اللہ رجب میں ہمارے کو برکت دے, شعبان میں ہمارے کو برکت دے, اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے. اب ہم اکثر لوگوں کی رہتی کہ بھائی رمضان تو ہم چلے آتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں, مطلب یہاں پر حدیث شریف میں سرکار یہ دعا میں بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, یا اللہ رمضان کا اتنا مقدس مہینہ تو وہاں ہمیں پہنچا. یعنی ہماری عقیدے کو درست فرما رہے رجب کے مہینے سے ہی کہ اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک مہینہ, رحمتوں کا, بخششوں کا, دوزخ کی آگ سے آزادی کا اتنا مبارک مہینہ ہے, اتنا وہ مبارک مہینے میں پہنچنے کے لیے بھی ہمارے آقا دعا سکھا رہے ہیں, یا اللہ تو ہمیں رمضان کے مہینے میں پہنچا. اب رجب کے مہینے میں ہمیں, شعبان کے مہینے میں اس میں برکت ہے تو دے, مگر رمضان کے مہینے میں پہنچا. تو ہمارے عقیدے کو درست کر رہے ہیں کہ ہماری جو حیات ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہم رمضان کے مہینے میں نہیں پہنچتے. ابھی رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا, رمضان کا مہینہ شروع ہے. تو یہاں پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کو درست کر رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے کو میں پہنچنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کی حاجت ہے.
ہم اپنی مرضی سے نہ ہل سکتے نہ جھوٹا نہ حرکت کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو حیات دیا ہے، ہماری حیات ہمارے ساتھ رہتی، جب تک اللہ تعالیٰ جب چاہا اللہ تعالیٰ حیات لے لینا لے لیتا، رمضان سے پہلے بھی لیتا رمضان سے، لیکن جو ایمان والا جس کی نیت ہوتی ہے کہ یہ دعا کے ساتھ مولا کو یاد کرتا ہے اور اس کے اندر طلب ہوتی ہے کہ مجھے رمضان کا موقع ملے، میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کروں، اپنے آپ کو پاک صاف کر لوں، اپنے نفس کو پاک کر لوں، اپنے قلب کو پاک صاف کر لوں، اپنے جو نا نیکیوں کو بڑھا لوں اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لوں، تو انہیں اگر رمضان سے پہلے اس کی زندگی ختم بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو رمضان کے بندوں میں شامل۔ لیکن جس بندے کی نیت ہی نہیں ہے رمضان کی قدر کرنا، رمضان کی احترام کرنا، بس اس کی نیت یہ ہے کہ بھائی رمضان آ جائے گا تو جو ہے نا اس کو سحری بوجھ لگے گی اور افطاری اس کو مزے لگے گی، اور اس کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ میں روز حلیم کھاؤں گا، میں دہی بڑے کھاؤں گا، میں بریانی کھاؤں گا، مطلب اس کے دل میں دماغ میں یہی ہے کہ رمضان مطلب کانسیپٹ ہمارے پاس اکثر یہی ہے کہ رمضان مطلب کھانا پینا، رمضان مطلب شربت، کھانے پینے سے منع نہیں ہے، کھانے ایسا رمضان کا تو ایسا مہینہ کھانا پینا الاؤڈ ہے اس میں، مگر کھانے پینے کو ہی مقصد بنا لے رہے، رمضان کا احترام نہیں کر رہی، تو رمضان کا احترام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے تم دعا کرو۔ اب ہم اپنے آپ سے جائزہ لے کے دیکھو، 30 دن رجب کے ہو گئے، 15 دن 20 دن تقریباً شعبان کے ہو گئے، تو یہ 30 + 20 ڈیز 50 ڈیز ہم کتنے بار یہ دعا کریں کہ مولا تو ہمیں رمضان کے مہینے میں پہنچا، مولا تو ہمیں شعبان میں برکت دے دے، مولا تو ہمیں رجب کے مہینے میں برکت دے، ہم کتنے بار جو ہے نا ہمارے اندر تڑپ تھی، اگر ہمارے گھر میں شادی ہو 1 سال بعد ہو 1.5 سال بعد ہو، ہم ہر روز اس کی تیاری میں اور اس کے فکر میں اس کے غموں میں لگے ہوئے رہتے، حالانکہ وہ 1 سال کے بعد ہو رہی ہے اور حالانکہ بھروسہ بھی نہیں ہے وہ دن آتا نہیں آتا، مگر یہاں پر اصل چیز جو محروم ہو رہے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے کہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے لوگ اس میں غفلت میں رہتے، غفلت کیا کرتے، آخرت سے غفلت رہتے، رمضان کی تیاری یہ مہینے میں کرنا ہے، رجب اور شعبان کے مہینے میں رمضان کی پریپریشن پہلے کرنا ہے، رمضان کی پریپریشن کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اپنے دل کو پاک صاف کر کے رمضان کے مہینے میں جانا ہے اور وہاں کے جو انعامات ہے لوٹنا ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا میں جو ہے نا آنے والی چیز ہوتی ہے اس کی بھرپور تیاری کرتے، مگر جو اصل چیز ہے، جو خاتمہ ہمارا خیر پہ ہونا ہے، جو ہمارے نیک اعمال ہے، جو ایمان کی دولت ہے، اعمال صالح کی نیت ہے، وہ اہتمام نہیں کرتے۔ تو بتانا مقصد یہ کہ رمضان کا مبارک مہینہ آنا ہے، آنے والا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، دعا ہے کہ ہمیں مانگنا ہے، مولا ہمیں ہمارا عقیدے کو بھی درست کرنا ہے، مولا تیرے پہنچانے سے ہم رمضان میں پہنچ سکتے ہیں، تیری مدد سے ہی ہم نیکی کر سکتے، تیری مدد سے ہی ہم رحمتیں پا سکتے، تیری مدد سے ہی ہم دوزخ سے آزاد ہو سکتے، تیری مدد سے ہی تیری مہربانیوں سے مغفرت پا سکتے، مولا تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایمان کے ساتھ یہ رجب اور رمضان شعبان کے مہینے میں یہ ایمان یہ استظہار کے ساتھ کہ مولا میں کچھ نہیں کر سکتا تو سب کچھ کر سکتا، یہ بندے کا رمضان شروع ہو گیا، ابھی رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، مگر بندے کی نظر میں وہ رمضان کا مہینہ ہے، مگر اس کی نظر کیا ہے، رمضان تو مخلوق ہے، رمضان تو مہینہ ہے، وقت ہے، وہ مخلوق ہے، اس کی نظر کیا ہے، مولا پہ، رمضان کو بنانے والے پہ، کہ میرے کو رمضان میں جانا ہے مولا کو پانے، میرے کو رمضان میں داخل ہونا ہے اپنے آپ کو صاف کرنے میں، میرے کو رمضان میں جانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے، تو اس کی نیت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایمان والا جب نیت کرتا ہے اس کے اعمال شروع ہو جاتے، اور جو ایمان نہیں رکھتا انہیں رمضان بھی پایا، روزے بھی رکھا، مگر اس کا مقصد کیا ہے، کھانا پینا، یہی اس کا مقصد ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگ روزہ رہ رہے ہیں میں بھی رہ رہا ہوں، لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں میں بھی نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو اس نے رمضان کی قدر نہیں کی، ناقدرہ ہو۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک آگ کی پرستش کرنے والا تھا، جب وہ آگ کی پرستش کرنے والا اس کے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار میں جا رہا تھا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، جب وہ مسلمان کے بازار سے جا رہا تھا تو اس کے بیٹے نے جو چھوٹا تھا کھانا نکالا، اور مسلمان کے بازار میں جب رمضان کا مہینہ چل رہا تھا تو یہ بیٹے نے کیا کیا، کھانا نکال کر کھانا کھانا شروع کر دیا، جیسا ہی باپ نے بیٹے کو دکھائی کھانا کھا رہا ہے تو باپ نے کیا کیا، فوراً بیٹے کو جو ہے نا تماچا مارا، فوراً جب تماچا مارا تو بیٹا جو ہے نا رونے لگا اور پوچھنے لگا کہ اے میرے باپ تم نے مجھے کیوں مارا، کیا وجہ ہے تم نے مارا، تو وہ باپ کہنے لگا، وہ نجوسی کہنے لگا، وہ آگ کی پرستش کرنے والا کہنے لگا کہ میں اس لیے مار رہا ہوں، یہ مسلمان کا بازار ہے، یہ مہینہ جو چل رہا ہے رمضان کا مہینہ ہے، تم نے رمضان کے مہینے میں مسلمان کا جو مہینہ ہوتا ہے روزہ رہتے اس کا احترام نہیں کیا،
اس احترام نہیں کرنے کی وجہ سے میں نے تمہیں مارا، حالانکہ وہ نان مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو بیٹا پوچھتا ہے کہ باپ سے کہ کیا آپ کھانا نہیں کھاتے یہ مہینے میں؟ تو باپ کہتا ہے میں کھانا کھاتا ہوں، مگر اپنے گھر میں چھپ کر، اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ، ان کو دکھائے بغیر احترام کے ساتھ گھر میں کھاتا ہوں، ان کے احترام کا خیال مجھے ہوتا ہے۔ تو وہ نجوسی جس کو جو ہے نا یہ بھی ایمان نہیں لائے، وہ اس کے پاس جو احترام کیا تھا کہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، یہاں پر بازاروں میں کھانا نہیں کھاتے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو جو ہے نا خواب میں دیکھا، خواب میں جب دیکھا تو خواب میں پوچھا گیا بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جنت میں ٹہل رہے تھے۔ تو پوچھا گیا بھائی کیا وجہ ہے؟ تم تو آگ کی پرستش کرنے والے تھے، آگ کی پرستش کرنے والا تو ہمیشہ آگ میں رہے گا، وہ نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، تو کیا وجہ ہے تم جنت میں ٹہل رہے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں بے شک آگ کی پرستش کرنے والا تھا، مگر آخری وقت میں رمضان کے مہینوں کی قدر کرنے کی وجہ سے، اس کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کر، اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کر، اور میں ایمان کی حالت سے دنیا میں جو ہے نا رخصت ہوا۔ جب میں ایمان کی حالت میں رخصت ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا کی۔ تو ایمان والے کو جنت ہے، یا ایک غیر مسلم احترام کرے تو جنت اللہ تعالیٰ دے دی اس کو۔ جنت تو کیا، جنت سے بڑی چیز ایمان ہے، جنت سے بڑی چیز ایمان ہے، ایمان کی دولت ملی وہ بندے کو، اور ایمان کی دولت ایمان والا ہی جنت میں جاتا، اور جو ایمان والا نہیں رہتا انہیں دوزخ میں رہتا۔ تو احترام کرنا ہے، غیر کرے تو اللہ تعالیٰ اتنا احترام کرے، اور وہ اہتمام کیوں کرے کہ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، یہ مسلمان اس میں روزہ رہتے، احترام کرے۔ اور آج ہم مسلمان کیا ہے، ہمارے کو کتنا احترام کرنا ہے، ہمارے کو رمضان جانے کے بعد بھی ہمارے کو احساس نہیں آتا، ہمارے کو فکر بھی نہیں رہتا رمضان چلے گیا۔ ہم بولتے رمضان کا آخری دن آتے بولتے، ہم خالی یہی ڈائلاگ مارتے کہ ہاں بھائی رمضان ہو گیا، بہت تیزی سے چلے گیا، اور ہماری پھر فکر، ہماری پھر زندگی کیا رہتی، ہماری پھر زندگی پھر گناہوں میں ملوث ہونا، لوگوں کو تکلیفیں دینا، یہی زندگی۔ رمضان کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے شروع ہوتی، اور ایمان والا رمضان کی تیاری رجب سے، شعبان سے، اور صحابہ کرام کی سنت یہ تھی رمضان سے پہلے ہی جو ہے نا زکوٰۃ نکالتے، اپنے تمام معاملات کمپلیٹ کرتے، اور رمضان کی فل تیاری میں لگ جاتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل ہوتا کہ رمضان کے مہینے میں خوب رمضان سے پہلے بھی شعبان کے مہینے میں خوب جو ہے نا روزے رکھتے، اور اپنے صحابہ کو بھی فرماتے کہ روزوں کا حکم دیتے، اور فرماتے کہ میں روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ مہینے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہو تو روزے سے رہو۔ تو اللہ اور اس کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کر رہے ہیں، صحابہ کرام اہتمام کر رہے ہیں، اور آج ہم مسلمان کیا کریں؟ ہم مسلمان کیا کریں؟ رمضان آنے کے بعد ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ شروع کے 2-4 دن تراویح کے جو ہے نا تراویح میں چلے جاتے، تراویح پڑھتے، پھر اس کے 5ویں کے وقت کے بعد، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ محروم ہے وہ شخص جو رمضان پایا اور مغفرت نہیں کی۔ تو ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ مہینے میں مغفرت کرنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ تو دعا کرنا سب سے پہلے کہ مولا رمضان تک پہنچا، مولا ایمان کے ساتھ روزے رہنے والا بنا، مولا ایمان کے ساتھ جو نا سحری کرنے والا بنا، تمام کام ایمان کے ساتھ کرنے والا بنا، رجب کی برکتیں، شعبان کی برکتیں بھی عطا فرما۔ اور برکتیں کیا ہے؟ اصل برکت کیا ہے کہ بندہ جو آنے کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ برکتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں برکت، شعبان میں برکت۔ برکت کیا ہے کہ مولا کی پہچان میں برکت ہو، مولا کے جانتے پن میں برکت ہو، مولا کی تعریف میں برکت ہو، مولا کی بندگی میں برکت ہو، یہ ہماری برکت ہے۔ ہم برکت کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی مال زیادہ ہو جانا، کھانے پینے کو زیادہ ہونا، 1 پراپرٹی ہے 2 پراپرٹی ہو جانا، 2 زمینیں 4 زمینیں، یہ ہم برکت سمجھتے۔ برکت کیا ہے کہ بندہ جو ہے نا مولا کی پہچان میں اس کے اضافہ ہو، بندگی میں اضافہ ہو، عاجزی میں اس کے اضافہ ہو، انکساری میں اضافہ ہو، ذکر اور توجہ میں اس کے اضافہ ہو۔ تو یہ برکتوں کے ساتھ، یہ پہچان کے ساتھ بندہ کیا کرے؟ مولا سے مانگے مولا اس کی برکتیں عطا فرما، اور پھر ہم آپ کو جو ہے نا رمضان میں پہنچا، اور دعا بار بار یہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہ رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرتے، اور کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتے اور خوب دعائیں مانگتے۔ تو دعا کون مانگتا؟ ایمان والے کا ہتھیار رہتا۔ تو ہم یہ مہینے میں دعا کریں گے تو وہ مہینے میں کر سکیں، ہم دعا بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو احترام کرنا ہے۔ بولنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم کو آنے والا جو مہینہ ہے اس کا احترام کرنا ہے، ہم ہر چیز کا احترام کرتے ہیں۔ ہماری رمضان کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ رمضان کا فوراً مہینہ آتے ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بھائی سحری کے لیے، افطاری کے لیے
کھانے کا جو ہے نا بہترین سے بہترین غذا کے لیے کرنا ہے، نہیں کرنا نہیں ہے، مگر ہمارا فرسٹ فوکس کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا کپڑا ہوتا ہے. ہمارا فرسٹ فوکس کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ دین کیا ہے؟ دین بیلنسنگ کا نام ہے، میانہ روی کا نام ہے. سرکار نے فرمایا میانہ روی ہر کام میں اختیار کرو. تو ہمارا ہر کام کیا ہونا؟ فرسٹ پریورٹی کیا ہونا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، کمائی نیکیوں میں اضافہ بھی کرنا ہے، مگر فرسٹ پریورٹی کیا ہے؟ ہمارے ایمان کو چیک کرنا ہے. ہمارا ایمان کتنا ہے اللہ اور اس کے رسول، ہم کتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، ہم کتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگے کہ برکت کے لیے مانگے، کتنا اللہ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ سے ہم شعبان کے بعد رمضان میں داخلے کے لیے، رمضان میں پہنچانے کے لیے دعا مانگے. ہم کتنا ہمارے اندر تڑپ ہے کہ ہم رمضان کو پہنچے، کتنا ہمارے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ مولا کو مانگے کہ مولا ہمیں وہ مہینہ پہنچا اور اس کی برکتوں سے مغفرتوں سے مالا مال. تو دعا یہی کرنا کہ مولا ہمیں جو ہے نا رجب اور شعبان کی برکتوں سے مالا مال فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. مولا سے آخر یہی دعا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے عمل کی توفیق دو، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، ہماری صادری کو قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہوں گی معاف فرما، رحم فرما، کرم فرما، عفو درگزر فرما. مولا ہمیں رجب اور شعبان کی برکتوں سے مالا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے. مولا رمضان کی قدر، شعبان کی قدر، رجب کی قدر کرنے والوں میں شامل فرما لے. مولا ناقدریوں سے بچا لے، مولا محروم ہونے سے بچا لے. مولا بخش دے مولا رحمت، مغفرت اور جو دوزخ سے آزادی ہونے والوں میں ہمارا نام لکھ دے. مولا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.